بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کا پردہ بہت سٹرونگ، جس کو ہم ہائمن کہتے ہیں، جو وجائنا کے یا جہاں پہ آپ دخول کرتے ہیں اس جگہ پہ رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ اگر وہ پردہ بہت سٹرونگ ہے تو یہ سم ٹائم ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ہم سرجری کر کے ریموو کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دخول کے ساتھ وہ ٹوٹ بھی جائے گا یا آپ آرام سے دخول کر پائیں گے۔ ایک اور جو میں مشورہ اپنے مریضوں کو دیتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ اپنا عضو تناسل ڈالنے سے پہلے بیگم کو تھوڑا سا ڈائلیٹ کر لیں۔ ڈائلیٹ کا مطلب ہے کہ ان کا جو پردہ ہے اس کو تھوڑا سا کھول لیں۔ بہت سے طریقے ہیں جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی بیگم کو ڈائلیٹ یا تھوڑا سا جو رستہ ہے جہاں پہ آپ نے دخول کرنا ہے وجائنا میں، اس کو کھول کیسے سکتے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ یہ گلو ہے، یہ ایک سمپل سا دوستانہ ہے جو بازار سے عام مل جاتا ہے، اس کو ہم لیٹکس گلو کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے ہاتھ پہ چڑھائیں گے اور یہ جو انگلی ہے اس پہ خاص قسم کی جیلی ہے جو میں اپنے مریضوں کو ایڈوائز کرتا ہوں، اس کو آپ نے ڈالنا ہے۔ وہ اس جیلی کا مقصد بیسیکلی آپ کی جو بیگم کو درد ہوگا اس کو کم کرنا ہے۔ وہ ایک انگلی اگر آپ کی آرام سے جا رہی ہے تو اس کو تھوڑی دیر رب کریں، اس کو ہلاتے رہیں اور پھر اس کے بعد اس انگلی کو دو کر دیں۔ جب یہ دو انگلیاں آرام سے چلی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی سپیس ہے اور آپ کا عضو تناسل اس میں جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی تھوڑا سا شائع ہیں تو پھر آپ 3 انگلیاں کر سکتے ہیں، which is more than enough۔ عام آدمی کا جو عضو تناسل ہے وہ اس کا سائز بھی تقریباً اسی سائز میں ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ ایک عام عمومی طریقہ ہے جس پہ آپ ڈائلیٹ کر کے تو دخول کر سکتے ہیں۔ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکس سہاگ رات والے دن ہی کریں۔ اٹ از اے پاسبلٹی، یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کر کے تو چند دن بیوی کو ٹائم دینا پڑے اور آپ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں، اور اس کے بعد اگر آپ سیکس کرتے ہیں تو شاید دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو ایز کمپیئر ٹو اس کے مقابلے میں جب آپ پہلے سیکس کرتے رہے اس کے مقابلے میں، یا جب آپ پہلے کوشش کی اس کے مقابلے میں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سیکس سے پہلے ادویات لیں سہاگ رات والے دن؟ قطعاً بھی نہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک غلط مت ہے جو ہمارے نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت سے نوجوان میرے پاس اس طرح آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں گیا تھا بیگم کے پاس اور پہلی رات تو میں نے بڑی اچھا سیکس کیا کیونکہ میں نے ادویات لی ہوئی تھیں اور مجھے ادویات میرے دوستوں نے بتائی تھیں، فلانے نیٹ سے میں نے خریدی تھی۔ آئی تھنک یہ غلط ٹرینڈ ہے۔ پلیز بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے اور بغیر ایویلویشن کے سیکس کے لیے ادویات مت استعمال کریں۔ بہت سی مضر صحت ہو سکتی ہیں جس کا پھر کوئی تدارک ہمارے پاس ممکن نہیں ہوتا۔ بہت سی ایسی ادویات ہیں جو آپ کو بہت پرولونگڈ قسم کی ہوشیاری دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ریڈ لائٹ سگنل ہوتا ہے، ریڈ لائٹ سگنل کا مطلب ہے کہ جب ایک مریض کو ہوشیاری آئی ہوتی ہے تو اگر اس کی ہوشیاری 4 گھنٹے سے زیادہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی آخری ہوشیاری ہو۔ میں اس ہوشیاری کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کو ہوشیاری آئی اور پھر گر گئی اور پھر ہوشیاری آ گئی، نہیں۔ میں 4 گھنٹے مسلسل ہوشیاری کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کے عضو تناسل میں درد شروع ہو جائے گا اور آپ کی جو ہوشیاری ہے وہ جائے گی نہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایمرجنسی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو 4 گھنٹے سے ہوشیاری زیادہ آئے تو وہ ایک خطرناک عمل ہے۔ 3 گھنٹے پہ ہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہوشیاری ختم نہیں ہو رہی یا میں نے فلانی دوائی کھائی تھی۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی دوائی لے لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو مریضوں کو لاحق ہوتا ہے ان ادویات کو بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سہاگ رات والے دن ضروری آپ میڈیسنز لیں۔ اگر آپ ایک اچھے ہیلدی لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ہوشیاری آنے میں کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے۔ سیکس از اے بگ پارٹ، یہ بہت بڑا حصہ ہے ہماری ازدواجی زندگی کا، لیکن سیکس پہ ہر چیز ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس میں سیکشل کانٹینٹ ہے اینڈ دے آر ناٹ ایکچولی سیکس۔ لیٹ می ایکسپلین، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، جب آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کا لمس محسوس کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں
सेक्स की तरफ आपको लेके जा रही हैं। एक्चुअल जो सेक्सुअल एक्ट है या जो सेक्स है वो तो चंद मिनट से लेके कुछ अरसे तक रहता है, लेकिन जो बोसो कनार है अगर आप उस पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं तो आपको होशियारी भी बेहतर आती है और आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बेहतर साबित होती है। दोनों मियाँ बीवी मिल के बहुत सी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बीवी आपके सेक्स से ही फारिग हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप लेट्स से 20 मिनट नहीं लगाएंगे तो वो फारिग नहीं होंगी सेक्स के दौरान। ये दोनों मियाँ बीवी को मिल के देखना होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर ख़वातीन सेक्शुअल इंटरकोर्स या दखूल के बाद फारिग नहीं होती या दखूल से फारिग नहीं होती, उनको और चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिस तरह आप उनसे ज़्यादा बोसो कनार कर रहे हैं, आप उनके पिस्तान को दबा रहे हैं, आप उनका लम्स महसूस कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मियाँ बीवी को मिल बैठ के तय करनी होती हैं कि वो इससे फारिग हो रही है और मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा मुफीद है। लिहाजा आज का जो मेरा प्रोग्राम था वो बहुत सी जो गलत कॉन्सेप्ट्स हमारे मुआशरे में परवान चढ़ रहे हैं उनको एड्रेस करना, उनके बारे में बात करना है। इसी तरह हमारे मुआशरे में एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट, या दुनिया भर में फॉर दैट मैटर बड़ा गलत कॉन्सेप्ट ये चल गया कि आपने जो पोर्न की फिल्में देखी हैं, जो आपने ब्लू फिल्में देखी हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए। नहीं, वो एक फिल्म है, वो एक मेक बिलीफ है, वो एक हकीकत एक हद तक है लेकिन उससे मुख्तलिफ है। आपका मियाँ और बीवी का रिश्ता पोर्न का रिश्ता नहीं है। आपका मियाँ और बीवी का रिश्ते में बहुत सी चीज़ें हैं जो अमल दखल करती हैं, जिसमें आपका एतमाद है, जिसमें आपकी मोहब्बत है, जिसमें आपका प्यार है। और एक्चुअली हमारे यहाँ पे शादियाँ दो ख़ानदानों का मिलाप है, ये दो मियाँ बीवी के मिलाप से ज़्यादा। तो इसलिए पोर्न मूवीज़ के साथ अपने आप को इक्वेट ना करें। मेरे पास बहुत से नौजवान आते हैं जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा साइज़ छोटा है, और ये साइज़ इसलिए छोटा है कि मैंने फ़लानी फ़िल्म देखी थी तो उसमें तो साइज़ इतना था। नहीं, जो फिल्म वाले हैं वो बहुत से ऐसे अदाकारों को चुन के लेके आते हैं जिनका प्रॉब्ली उज़्व तनासुल का साइज़ पहले ही बढ़ा हुआ होता है। इनफैक्ट अब आजकल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो ये है कि अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है, हम उसको इवेल्युएट करते हैं और कहते हैं कि इसका साइज़ ठीक है, और वो फिर भी अपना साइज़ बढ़ाना चाहता है उज़्व तनासुल का, तो हो सकता है कि उसको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगा, और साइकोलॉजिकली ज़हनी उसको जो एहसास कमतरी है हमें उसको डील करना पड़ेगा, ना ये जाए कि उसके साइज़ को बढ़ाने के तरीके जो मैंने आपको पहले बता दिया था पहली वीडियोस में कि साइज़ आप नहीं बढ़ा सकते उज़्व तनासुल का। ऐसा कोई प्रोसीजर फ़िलहाल मेडिकल साइंस में या सर्जरी में अवेलेबल नहीं है। आपका आज का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लेके आता रहूँ। बहुत शुक्रिया।